खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं प्रोग्राम्स के लिए जिनके वसीले से आप सब बहुत बरकत पा रहे हैं। आपके अच्छे फीडबैक के लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। गुज़श्ता एपिसोड्स में आप सब ने बहुत चीज़ें सीखी और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बड़ा अच्छा फीडबैक भी हमें दिया। हम इसके लिए सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। आज से हम फिर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान में से जैसे हमने सीरीज़ शुरू की हुई है उसी पर हम दोबारा से प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चले। हमें ज्वाइन किया है पादरी अज़हर मुश्ताक साहब ने। थैंक यू सो मच। पादरी अज़हर मुश्ताक साहब पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में बतौर जनरल सेक्रेटरी खुदावंद की खिदमत का काम सर अंजाम दे रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में और बैरून मुल्क खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदावंद उन्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और उनके पास बहुत सारे मौके हैं कि वो खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर माइकल इशफाक साहब ने। थैंक यू सो मच। पास्टर माइकल साहब इस वक्त बतौर पासबान खिदमत भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ खुदा का कलाम FC कॉलेज से सीख रहे हैं। ये MPhil के स्टूडेंट हैं वहाँ पर और खुदा उनका शुक्र हो कि बड़े इन्हमाक के साथ दिलचस्पी के साथ खुदा उनके कलाम को सीख रहे हैं और खुदा के कलाम की खिदमत कर रहे हैं। इससे पहले कि आज के मतन की हम तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर माइकल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदावंद यीशु नासरी, आज हम एक मरतबा फिर आपकी हुजूरी में आते हैं और आज जब तेरे कलाम मुक़द्दस को खुदावंद खोला जाता है, इसकी तफसीर की जाती है, वजाहत की जाती है, तो दुआ है कि खुदावंद हमें ऐसे अल्फाज बख्शना जो सामईन खुदावंद समझ सकें और इससे हमारी सामईन की और इज्तमाही तौर पर कलीसियाए पाकिस्तान की ग्रोथ हो सके और हम तेरी कुर्बत का एहसास और तजर्बा हासिल कर सकें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 13वां बाब और इसकी 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। पास शिमौन पतरस ने उससे इशारा करके कहा कि बता तो वो किसकी निस्बत कहता है। उसने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ए खुदावंद वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबो कर दे दूंगा वही है। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शिमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया और इस नवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। पास यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम न हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा, चूँकि यहूदा के पास थैली रहती थी। इसलिए बाज़ ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। पस वो नवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्न आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, जिस तरह हमने इस सीरीज़ को
مکمل کیا تھا 21ویں آیت تک، تو اس کے بعد ہم اس میں مزید آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے، جانیں گے، اور یہاں خاص یہودا اسکریوتی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مقدس یوحنا اپنا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے تعلق سے بھی بتا رہے ہیں، اور آج ہم گفتگو کا آغاز پادری اظہر مشتاق صاحب سے کریں گے۔ پادری صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر بڑا کلیئرلی مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں کہ اس کے شاگردوں میں سے 23ویں آیت سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مقدس یوحنا کی انجیل میں پائے جاتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مقدس یوحنا رسول اپنی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح واقعی اسی سے محبت رکھتے تھے، یا کوئی ان کی اپنی یہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی، یا کہہ لیں کہ وہ انہیں کوئی اعتماد تھا کہ شاید مجھ سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے؟ کیا اس میں حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ منور بھائی۔ سب سے پہلے میں برکت ٹیلی ویژن کا شکر گزار ہوں آج اس موقع کے لیے کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان آ سکوں اور آپ کے ساتھ مل کر کلام روشنی پروگرام کے وسیلے سے لوگوں تک خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ پہنچا سکوں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اس آیت کی طرف، اور آپ کا جو سوال ہے، تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی محبت کی بات کرتے ہیں تو وہ سب شاگردوں کے ساتھ ہمیں یکساں نظر آتی ہے، اور اگر ہم اس کو باغور دیکھیں تو ہمیں اسی انجیل مقدس میں، یوحنا کی انجیل میں، اسی چیپٹر میں ہمیں 34ویں آیت میں جو ہے وہ یہ بات نظر آتی ہے، جہاں پہ خداوند یسوع مسیح یہ حکم دیتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ تو وہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ خداوند یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ ہمیں تمام شاگردوں کے لیے، اگر ہم شاگردوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمیں تمام شاگردوں کے لیے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت جو ہے وہ یکساں نظر آتی ہے۔ اس میں ہمیں کوئی کمی نظر نہیں آتی کہ کسی کے ساتھ کم محبت ہے اور کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہے، سب کے ساتھ ہمیں یہ یکساں محبت نظر آتی ہے۔ اور جب ہم یوحنا کی بات کرتے ہیں، مقدس یوحنا رسول کی، تو جب مقدس یوحنا رسول اس اپنے انجیلی بیان میں اس بات کو اس طور سے بیان کرتا ہے، اور یہاں وہ اپنا نام نہیں لکھتا، ٹھیک ہے، تو نام اس لیے نہیں لکھتا کیونکہ یہ ایک عام روایت تھی کہ نام جو ہے اگر کوئی شخص لکھ رہا ہے اور وہ اپنے ہی بارے میں لکھ رہا ہے اور اپنے بارے میں کسی بات کا ذکر کر رہا ہے تو وہ اپنا نام جو ہے وہ اس میں بیان نہیں کرتا۔ اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف یہاں پر بلکہ یوحنا کی انجیل کے ہمیں 21ویں باب میں، مقدس یوحنا رسول کے اس انجیلی بیان کے 21ویں باب کی 2 آیت میں، اور پھر 21ویں باب کی 27ویں آیت میں، اور پھر 19ویں باب کی 26ویں آیت میں بھی یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ جب وہ اپنے بارے میں ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ شاگرد جس سے خداوند یسوع محبت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اس کی ایک خاص، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے لیے تو سارے شاگرد جو ہیں وہ ہمیں عام نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس کا ٹرسٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے کلام مقدس میں، ہم انجیلی بیانات میں ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر مقدس پطرس رسول، مقدس یوحنا رسول ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور اسی لیے یہ اس کا ٹرسٹ ہے، یہ اس کا اعتماد ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی محبت تو سب شاگردوں کے لیے یکساں ہے، اور تمام ایمانداروں کے ساتھ، غیر ایمانداروں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی محبت تو یکساں ہے، وہ سب سے پیار کرتے ہیں۔ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح
کے تعلق سے مقدس یوحنا ہی بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں سے جیسی محبت رکھتا تھا ویسی ہی محبت رکھتا رہا، اور تمام شاگردوں کے لیے ایسے۔ لیکن کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یا مقدس یوحنا کی اس بات سے قیاس رائے کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں کہ شاید مقدس یوحنا سے خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن یہ تو مقدس یوحنا اپنی فیلنگز بتا رہے ہیں نا، انہوں نے تو خداوند یسوع مسیح کی فیلنگز نہیں بتائی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا سب شاگردوں کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ تو اپنی فیلنگ بتاتے ہیں کہ جس سے خداوند محبت، مطلب انہیں لگتا ہے کہ جیسے مجھے لگے ہم 3 دوست ہیں خداوند کی، مجھے لگے کہ یا پادری صاحب کو لگے کہ نہیں خداوند مجھے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے، سب کے لیے فیلنگز یہی ہیں اور ہر ایک کو یہی لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے خداوند بہت پیار کرتے ہیں، پادری صاحب کو لگتا ہے مجھے خداوند، یا پادری مائیکل صاحب کو لگتا ہے کہ مجھے خداوند سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو یہ اپنی فیلنگز ہیں نہ کہ خداوند یسوع مسیح کی۔ تو خداوند یسوع مسیح کی فیلنگز تو سب کے لیے یکساں ہیں، ایک جیسی ہیں، جیسا خداوند مجھے پیار کرتے ہیں ویسے ہی میرے ساتھی خدام کو پیار کرتے ہیں، اس میں تو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ یا شک نہیں ہے۔ سو اس لیے کبھی بھی ہمیں اس بات پر یہ اکتفا نہیں کر لینا چاہیے کہ شاید خداوند یسوع مسیح صرف مقدس یوحنا سے ہی سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، ایسا ہرگز نہیں، خداوند کے لیے سب شاگرد ایک جیسے تھے۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر مائیکل اشفاق صاحب سے جانیں گے۔ جی پادری صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پر جو بھی ہم نے 23ویں آیت پڑھی ہے، یہاں ایک اور اشارہ ہمیں ملتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت کرتا تھا یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ یہودیوں کے کھانے کا طریقہ کیا تھا؟ یہاں ایک ہمیں مختصر سا اشارہ مل رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جب وہ تذکرہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا، تو کیا طریقہ کار تھا ان کا کھانے کا جو یہاں پہ یہ خاص اشارہ بھی دے رہے ہیں؟ پلیز۔ جی تھینک یو سو مچ۔ فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت میں کھانے کا جو طریقہ کار اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ جو یہ گمنام شاگرد ہے اس کے بارے میں ہائی لائٹ ایک چیز کرنا چاہوں گا۔ اوبویسلی پاسٹر صاحب نے بہت اچھی وضاحت کی، پھر آپ نے بھی اس پہ کافی خاصا چرچا کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہم سب کے لیے جو ہے وہ یکساں ہے، لیکن 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس سارے ٹیکسٹ میں، اور وہ یہ ہیں کیوں اگر پہلا تو کوشچن یہ ہے کہ جو جان ہے یوحنا رسولوں کا لفظ استعمال بالکل نہیں کرتا کہ عید فصح جو مسیح میں نے منائی ہے وہ رسولوں کے ساتھ منائی ہے، شاگرد کا لفظ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ شاگردوں کی تعداد کثیر تھی، وہ 12 سے زیادہ تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ کچھ اسکالرز کی یہ رائے بھی ہے کہ یہ جو شاگرد ہے یہ لازر ہے، کیونکہ لازر کا بھی پیچھے تذکرہ اگر ہم 11ویں باب میں چلے جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے اس کے بارے میں، دیٹ از دا اونلی ون پرسن جس کے بارے میں خاص لکھا ہے کہ یسوع سے بہت گہری محبت رکھتا ہے۔ تو یہ قیاس رائی موجود ہے، اٹس جسٹ اے نوشن، یہ خیال ہے۔ اگر یہ جان کی طرف اشارہ ہے، اگر یوحنا اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے تو پھر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ان 3 لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو مسیح کے بڑے قریبی ہیں، دوسرا یعقوب ہے اور تیسرا پطرس ہے، رائٹ؟ اور یہ مسیح کے ان سارے گہرے بھیدوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے یا سمجھتا ہے، یا مسیح نے اس کو جو وہ سونپے، جیسے ٹرانسفیگریشن جو ہے وہ جو مسیح کی صورت کا بدل جانا ہے، یہ صرف 3 لوگوں نے وٹنس کیا۔ پھر وہ یائر کی جو بیٹی کو زندہ کرنا ہے وہ ان 3 لوگوں نے وٹنس کیا، اور بھی بہت سی شہادتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یوحنا کی یہ جو بات اپنے لیے اگر ہے، اگر یہ جو یوحنا اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے یا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوحنا انر سرکل کا پرسن ہے اور مسیح یسوع کا ٹرسٹ کا لیول ڈیفرنٹ ہے اس بندے پر۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ عمر کے لحاظ سے بھی شاگردوں میں سب سے کم مانا جاتا ہے obviously، اور یہ وہ لاسٹ رسول ہیں جنہوں نے آخر میں طبعی موت اپنی مرے، رائٹ؟ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر کوئی استاد ہے اور اس کا کوئی شاگرد جو ہے وہ کم عمر میں ہوتا ہے تو موسٹلی اس کے ساتھ اس کی رغبت یا اس کی جو ایسوسیشن ہے، اس کے لیے کیئر جو ہے وہ فیلنگز زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ وہ ایک شاگرد ہے جس کو مسیح یسوع نے اپنی والدہ کی ذمہ داری بھی سونپی ہے۔ تو کتنے فیکٹر اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ اب بات کرتے ہیں یہ جو ان کا کھانے کا طریقہ ہے، تو عموماً جو یہودی تھے، یہ انفیکٹ نہ صرف یہودی بلکہ رومی بھی
यूनानी भी मोस्टली ये टेबल्स का इस्तेमाल नहीं करते थे जब भी ये खाना खाते थे, जैसे आज टेबल्स हैं और ऑब्वियसली मॉडर्न टाइम है और इसको एक रिस्पेक्ट समझा जाता है, टेबल सजाया जाता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने मेहमानों को सर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक़्त ऑब्वियसली रस्म व रवाज और थे और उस वक़्त जो इनका तरीक़ाकार था वो ज़मीन पर बैठकर अमूमन जो है वो खाना खाया जाता था। अब इस सारी सेटिंग को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो नैरेटिव डेवलप होगा कि जो मसीह यस्सु ने फिर यहूदा के बारे में यूहन्ना को कहा अगर ये वो शागिर्द अजीज़ जिससे मसीह रखता है यूहन्ना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब ये होता क्या था कि इनका एक टेबल रखा जाता था जो यू शेप में होता था, ठीक है। यू शेप में इसलिए होता था और इसे ट्राइक्लिनियम कहते हैं, जिसका मतलब है कि 3 जो है वो साइडों वाला टेबल, ठीक है। और इन तीनों साइडों पे क्या किया जाता था, मुख्तलिफ जो है वो कुशन टाइप जो है वो लगा दिए जाते थे जिस पर वो आसानी से बैठ जाएं। और मोस्ट लाइकली वो जो यू शेप, जैसे लेट्स से हम ये कहते हैं कि ये यू शेप हम इस तरह बैठे हैं, तो मैं बाई को फेस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भी गुफ्तगू कर सकता हूँ, और ये जो दरमियानी हिस्सा है यहाँ पर अमूमन खाने रखे जाते थे। इसका फ़ायदा ये होता था कि ये खाना जो है वो हर एक बंदे की एक्सेस में है, वो आसानी से लाइक इस साइड पे भी जो बैठा बंदा है वो एक्सेस कर सकता है, दूसरी साइड पे भी और इस साइड पे भी। और इसका खासा मकसद खाने को एक्सेस तो करना था एक, लेकिन इम्पॉर्टेंट था गुफ्तगू, इम्पॉर्टेंट था कि आप जो लाइफ शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इंटरेक्शन क्या है वो खासा जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट होती थी। सो ये जो इनका तरीक़ाकार है ये ऑब्वियसली हिस्टोरिकल है, लेकिन इसमें कोई मैं समझता हूँ कि कोई बड़ी थियोलॉजिकल बात टू बी वेरी ऑनेस्ट मौजूद नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है या हिस्टोरिकल तरीका है और उसी को जो है वो मसीह यस्सु और उसके शागिर्द जो है फॉलो कर रहे हैं, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और खुदाबंद यीशु मसीह जब यहाँ पे उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जिस कल्चर के साथ वो इन शागिर्दों के साथ बैठे हैं, और आमतौर पे होता यही था जैसे अभी पादरी साहब ने बताया है कि एक गौ तकिया है जहाँ पे वो लेफ़्ट साइड पे झुके होते थे, और इस तरह से जैसे आप घरों में बैठते हैं या अपने बेड पे बैठते हैं, कई दफ़ा गौ तकिया लेकर अपनी कोनी उसके ऊपर रख के, तो ऐसे इजी होके आसानी से लोग बैठते थे और हर एक दूसरे को देख सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। और आमतौर पे इन दिनों में खाने का मकसद सिर्फ खाना ही नहीं था, बल्कि इसके ज़रिए से लोग एक दूसरे से न्यूज़ भी एक्सचेंज करते थे, क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था या इस तरह की ख़बर रसां जो अदारे हैं वो इतने तेज़ फास्ट नहीं थे। सो ऐसे ही होता था कि एक शख्स कहीं से आया है, इधर से उधर से, वो सारे बैठते गुफ्तो शुनीद करते और फिर ये मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात किया करते। तो इस तरह से ख़बर जो थी वो एक से दूसरी जगह पहुंच जाती थी, और कई लोग यहाँ पर इन न्यूज़ या ख़बरों को सुनने के लिए भी आया करते थे कि ये जब इज्तिमा या इकट्ठ होता था किसी के घर खाने का, तो बहुत सारे लोग आ जाते थे, दरवाज़ा खुला होता था तो बहुत सारे लोग आ जाते थे सिर्फ न्यूज़ सुनने के लिए कि वहाँ गुफ्तगू होगी तो हमें पता चल जाएगा। जैसे आजकल टेलीविज़न, आज से थोड़ा पीछे जाएं तो लोग टेलीविज़न के जो गाँव के काफ़ी लोग इकट्ठे बैठ जाया करते थे ताकि एक ही जगह से उनको न्यूज़ मिल सके। तो इस तरह से माहौल डेवलप किया जाता था। आपको याद होगा कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर एक खातून जो है उसके कदमों पर इतर डालकर तो उन्हें अपने बालों से पूछ भी रही थी। तो बैठने का तरीका गौ तकिए पे कोनी है और पाँव जो थे वो पीछे की तरफ रखे जाते थे ताकि पाँव जो हैं वो किसी के सामने ना आ सके। तो ये एक तरीक़ेकार था। सो आगे चल के आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी कि हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं या किस लिए इतना इस को हमने ज़ेरे बहस रखा है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो आप खुदा से सीख रहे थे, जान रहे थे। हम गुफ्तगू का आगाज़ एक दफ़ा फिर पादरी अज़हर मुश्ताक साहब से करेंगे। पादरी साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ एक माहौल डेवलप हुआ है
کہ خداوند یسوع مسیح کو کون پکڑوائے گا، تو یہاں مقدس پطرس جیسا ان کا رویہ ہے عام نظر آتا ہے، بڑے اتاولے ہوتے ہیں اور ہر چیز کو بہت جلد جاننا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ 24ویں آیت میں لکھا ہے، پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا، تو ایسے جیسے مطلب بہت اسے جلدی ہے، تو کیا منطق لاجک ہو سکتا ہے، وہ کیوں مطلب جاننا چاہتے ہیں اس تعلق سے؟ اچھا، جب ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور اس ساری بیٹھک کے حوالے سے بھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور اس کے حوالے سے میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کھانے کا طریقہ جس کے بارے میں ہم نے بھی بات کی کہ وہ اس طرح سے رفاقت رکھتے تھے اور بیٹھتے تھے، اس میں ایک چیز جو اور بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو یہودی ہیں وہ اسیری میں بھی گئے، اور ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ جو پرشین، جب وہ پرشین کیپٹیوٹی میں گئے فارس کی زیر سایہ، تو وہاں سے یہ روایت جو ہے انہوں نے لی. اور جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، آج میں دیکھ رہا تھا اس کو بھی، اور گزرے دنوں میں بھی جب میں کلام مقدس کے حصے کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک میرے ذہن میں تھاٹ آیا کہ اگر ہم اپنے ملک میں بلوچستان کی طرف چلے جائیں، اور اگر ہم ناردرن ایریا میں پشاور اور اس سے آگے چلے جائیں، تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہمیں جو رسم و رواج ہے وہ نظر آتا ہے کہ اسی طرح سے لوگ میں تو لوگ نیچے بیٹھ جی بالکل ایسے ہی گاؤں تکیے لگے ہیں، اور اسی طرح سے جی بالکل اسی طرح سے، اور اسی طرح بلوچستان میں بھی آپ کسی بھی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں اسی طرح سے ان کی روایت ہے. اور یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے ماحول جو ہے یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اب جب ہم آتے ہیں اس طرف شمعون پطرس کی طرف اور اس کے اشارے کی طرف، آپ نے بالکل کہا کہ وہ ہر چیز کو بہت جلدی سے جاننا چاہتا ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے، اور ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا جواب دینے میں بھی بہت جلدی میں ہوتی ہے اس کو کہ میں ہوں آگے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ یہ بھی سوال ان سے کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں اور تم مجھے کیا سمجھتے ہو، تو فوراً سے پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. ٹھیک ہے، سو یہاں پر جب مقدس پطرس رسول جاننا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ مختلف آراء پیش کرتے ہیں، لیکن دو خاص ہمیں بنیادی باتیں نظر آتی ہیں. پہلی چیز ہے اس کا یہ تجسس ہے کہ شاید وہ میں تو نہیں ہوں، وہ اپنے آپ کو شور کرنا چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، اسی لیے وہ خدا یسوع مسیح سے سوال کرتا ہے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اگر ہم مقدس پطرس رسول کے بارے میں دیکھیں تو وہ ان لوگوں میں، اس گروہ میں بھی اس کا شمار ہوتا تھا جو رومی حکومت کے خلاف تھے، جو رومی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے، اور جو یہودیوں کی آزادی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد بھی گئے، جی جنگ لڑ رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے، تو اس کا شمار اس گروہ میں بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھی کیئرفل ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے، تاکہ جو دیگر شاگرد ہیں وہ بھی اور وہ خود بھی اس سے جو ہے وہ خبردار رہ سکے، بچ سکے، اور وہ سب اپنی حفاظت بھی جو ہے وہ کر سکیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تلوار تو اس کے پاس ہر وقت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، سو یہ ہمیں خاص دو بنیادی چیزیں نظر آتی ہیں کہ پہلی چیز کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا شمار جو ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، وہ جاننا چاہتا ہے یہ چیز کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بارے میں اس لیے بھی جاننا چاہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ انہیں کس طرح سے اس شخص سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. مقدس پطرس کا رویہ اور ان کے کچھ بات کرنے کے انداز اور اس میں تیزی، یہ سارا کچھ ان کی شخصیت کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ہر کام بڑی جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں اور سارے کاموں میں وہ بڑی تیزی دکھاتے ہیں. وہ چاہے رومی سپاہی کے کان کو اڑانا کیوں نہ ہو، ہر کام میں انہیں جلدی ہے، ہر کام وہ جلدی جلدی کرنا چاہتے ہیں. کئی دفعہ غلط بھی کر جاتے ہیں، کیونکہ جو جلدی کرنے والے لوگ ہیں وہ اکثر مسٹیکس بھی کر دیتے ہیں، غلطی بھی کر دیتے ہیں، جیسے مقدس پطرس رسول نے بھی کی بڑی غلطی سے. پھر بڑے بڑے دعوے کرنا، خداوند سب چھوڑ جائیں، میں نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا.
تو اس طرح کی بلند و بانگ جو دعوے ہیں وہ بھی ہمیں مقدس پتر رسول کی زندگی میں سے نظر آتے ہیں. یہاں بھی وہ بڑے اتاولے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے جو خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرے, کیونکہ وہ تو جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب کی بات کی تھی تب بھی وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ نہیں خدا نہ کرے یہ کام کبھی ہو تیرے ساتھ. تو آج تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا کہ مسیح کو پکڑوائے گا یا مسیح کو گرفتار کرے گا. بہرحال آگے بڑھیں گے اور ہم مزید اس تعلق سے جانیں گے. سو یہاں جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ عید فصح کا کھانا ہے اور سب جو شاگرد ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل بیٹھے ہیں. اس کی ڈیٹیل اور تفصیل ہم جانیں گے. جی پاسٹر مائیکل صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, ہمیں اگر آپ کی طرف سے کوئی ڈیٹیلز مل جائیں کہ یہ جو فصح تھی یہ کس طرح کھاتے تھے. جیسے ہمیں مقدس لوکا رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیالے تھے جو مختلف قسم کے یہ رکھتے تھے, پھر اس کے ساتھ ایک پیسٹ بنائی جاتی تھی جو کڑوے ساگ پات کو ظاہر کرتی تھی, یا کہہ لیں کہ ان کے دکھ تکالیف کی طرف اشارہ. تو یہاں پہ ایک اور اشارہ ہمیں بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے. 26ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ بھی طریقہ کار ہے. تو اس تعلق سے اگر ہمیں ڈیٹیل ہمارے ناظرین تک پہنچ جائے تو بہت اچھا ہوگا. جی تھینک یو. آبویسلی پاس اوور کے ساتھ جو سب سے بڑا ایونٹ اسرائیلی تاریخ کا ہے وہ ان کا خروج ہے. مصری غلامی سے نکلنا ہے, اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں, اس بات سے واقف ہیں کہ جس رات وہ بڑی تیزی سے نکلے ہیں تو انہوں نے بے خمیر روٹی بھی کھائی ہے, اور پھر بروں کا جو ذبح کیا جانا اور خون کا لگانا. تو یہ سٹوری ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ انہوں نے بڑی تلخی کی زندگی گزاری, اور وہاں سے ان کا ایک آغاز ہوتا ہے ایک ایسے سفر کی طرف جہاں پہ وہ اس ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں جو خدا انہوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے. پھر وہ وہاں پہ آتے ہیں, بادشاہت سلطنتیں قائم ہوتی ہیں. تو یہ ان کی ایک ہسٹری ہے, اور اسرائیل کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری وہ سٹوری بھی خروج ہی ہے. ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ سٹوری آف ایکسوڈس ہے. جان کی گاسپل میں انٹرسٹنگلی جان ایک ایسا رائٹر جس نے مسیح یسوع کی خدمت کے تینوں عید فصح کو مینشن کیا ہے, جو مسیح یسوع نے منائے ہیں تینوں کو مینشن کیا ہے. اور وہ ایک تو تھیم یہ قائم کرنا چاہتا ہے جو ایکسوڈس کا ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ نے جو ہے وہ مصر کی غلامی سے نکالا, اور مسیح کس طرح سے گناہ کی غلامی سے انسان کو نکال رہا ہے. اب آتے ہیں دو چیزیں اس پاس اوور کے کھانے پہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس میں دو چیزیں کی جاتی تھی, شیئرنگ دا میل اینڈ شیئرنگ دا میموری. میل میں کھانا آبویسلی ہوتا ہے, اور میموری میں جس پہ ہم نے بھی بات بھی کی ہے کہ وہ خروج کی جو کہانی ہے اس کو جو ہے وہ یاد کرتے تھے, اپنے بچوں کو سناتے تھے جتنے لوگ بھی موجود ہوتے تھے. اور اس کا پرپس سمپل یہ تھا کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ کہاں پر تھے اور کیسے یہوہ خدا انہیں نکال کر لایا, اور وہ کیسے خداوند یہوہ کے لوگ ہیں, اور کیوں خداوند کی جو ہے وہ بندگی کرنا, فرما برداری کرنا, شریعت کو ماننا ضروری ہے کیونکہ خداوند نے انہیں جو ہے وہ غلامی سے نکالا. تو جو شیئرنگ دا میل ہے جس میں کھانا ہے, تو اس کے آبویسلی ایک دو چیزوں کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. تو اس میں ایک بریڈ یوز کی جاتی ہے جس کا نام ماتزہ ہے, اور اس کا مطلب غریبی کی روٹی بھی ہے, اور اس کا مطلب آزادی کی روٹی بھی ہے, اور اس کا مطلب دکھ تکلیف کی روٹی بھی ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو کڑوی جڑی بوٹیاں ہیں, اور اس کے لیے خاص لفظ مرور لفظ یوز کیا گیا ہے جس کا جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کی غلامی کتنی تلخ تھی. ٹھیک ہے, سو اس کھانے سے وہ سمبولیکلی اس تلخی کو, اس غلامی کو, اس پین کو جو انہوں نے روحانی طور پر, اکنامیکل طور پہ, سوشل لیول پہ, ہر طور پہ جس پین کا انہوں نے جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا ہے, وہ ان سارے کھانوں کے وسیلہ سے اسے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں. پھر امپورٹنٹ اس میں 4 کپ جو استعمال ہوتے تھے وہ بہت اہم ہے. لوکا صرف ایک ایسا رائٹر ہے جس نے 2 کا ذکر کیا ہے. آبویسلی باقی تینوں رائٹرز نے ایک ایک اس کپ کا اشارہ کیا ہے یا دیا ہے تفصیل جو مسیح کے نئے عہد کی طرف اشارہ ہے. لوکا کی گاسپل کو کا جو انجیلی بیان اس کو غور سے پڑھیں تو اس نے 2
जो है वो प्याले का जिक्र किया, लेकिन ट्रेडिशनली 4 प्याले इस्तेमाल किए जाते थे और ये स्टेप बाय स्टेप था। ऑब्वियसली उसकी सारी डिटेल में हम जा नहीं सकते, लेकिन इन प्यालों के नाम मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। पहला जो प्याला था उसे सैंक्टिफिकेशन, तस्दीक का प्याला, और इसके लिए हिब्रू लफ्ज़ है वो किदोश इस्तेमाल हुआ है, जिसमें खुदावन ने ये कहा कि मैं, और इसकी जो लिंकिंग वर्स है वो खरूज में ये है कि खुदावन ने कहा मैं तुम्हें निकालूंगा और इस गुलामी में से निकालूंगा। दूसरा जो प्याला इस्तेमाल किया जाता था उसे डिलीवरेंस का, आज़ादी का या जजमेंट का, कि खुदा किस तरीके से उनकी अदालत कर रहा है जो उसके लोगों को सताते हैं और उनको रिहाई दे रहा है जो उसके लोग हैं। इसके लिए इब्रानी लफ्ज़ मागिद है। और तीसरा अहम प्याला जो है इसे कप ऑफ रिडेम्पशन कहते हैं, कुफारे का कप, बिरकात हमाजोन इसके लिए लफ्ज़ है। और मेरे ख्याल में जो लूका ने बयान किया उसने पहला और तीसरा प्याला बयान किया है। पहला जिसमें वो सैंक्टिफिकेशन की बात, और जो पहला उसमें बरक़ात भी बोली जाती थी, जो पास ओवर की खसूसी दुआएं होती थी और जो शरीयत के कुछ हिस्से पढ़े जाते थे बरकत के तौर पे वो बोले जाते। लेकिन जो रिडेम्पशन का प्याला है, मेरा ख्याल है कि मसीह यस्सु ने इस प्याले को जब लिया तो फिर दिया और कहा कि ये मेरे खून में जो है वो ये जो नए अहद की तरफ इशारा है। चौथा जो था वो हालेल का कप होता था, जिसका मतलब हम्द व सिताइश है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि मसीह यस्सु ने क्यों डुबोया। ख्याल किया जाता है कि अमूमन जो है, चूँकि ये कड़वी वो जड़ी बूटियाँ का वो सारा पेस्ट है और फिर वाइन भी मौजूद है और रोटी बेखमीरी मौजूद है, तो अक्सर उन्हें उसमें डिप करके ही खाया जाता था, ताकि ऑब्वियसली वो अपनी स्लेवरी को, अपनी उस गुलामी को याद करें और खुदावंद की तमजीद करें, शुक्र अदा कर सकें कि किस तरीके से खुदावंद ने उन्हें निकाला है। लेकिन कुछ कमेंटेटर्स का ये भी मानना है कि ये जब कोई शख्स ऐसा करता था तो वो अपने खासुल खास दोस्त के लिए ऐसा करता था, ये हर शख्स के लिए नहीं किया जाता था। होस्ट जो होता था, जो मेहमान आपकी मेहमान नवाजी कर रहा है, वो क्या करता था, वो उस को डुबोता था और देता था। सो 2 चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इस सारे अमल से नजर आती। नंबर 1 कि यहूदा इस्करियोती यकीनन मसीह की कुर्बत में ही बैठा था, राइट लेफ्ट, ठीक है। जो पहले आपने सवाल किया था कि खाने का तरीका क्या है, तो उसमें जो मिडल वाला हिस्सा होता था उसमें खास लोग बैठते थे, खास। तो मुझे लगता है कि ये जो शागिर्द गुमनाम है इस हवाले में, वो और यहूदा इस्करियोती मोस्ट लाइकली साइड बाय साइड मसीह के बैठे हुए हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मसीह का ऑनर, रिस्पेक्ट, केयर यहूदा के लिए किस कदर ज्यादा है। बट ही स्टिल बिट्रेड जीसस। और नवाला देने का पर्पस क्या है कि वो उस पर ये तारीख कर सके एक दफ़ा फिर कि जो तेरे इरादे, अगर ऊपर वाली आयतों में जाए तो वहाँ पे लिखा है कि यहूदा इस्करियोती इरादा कर चुका था कि वो यीशु को पकड़वा देगा। लेकिन इस अमल से मसीह यीशु मोस्ट लाइकली उसे इन्विटेशन दे रहा है और समझाना चाह रहा है कि आई लव यू, आई ऑनर यू, तो मेरे लिए बहुत ख़ास है। लेकिन फिर भी बाय चॉइस यहूदा, जिस पे हम बाद में बात भी करेंगे, ये सब किया और वो इस सारे फिर अंजाम की तरफ पहुंचा। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम ने हमारे साथ शेयर की हैं। और यकीनन जो घर का सरबराह होता था आमतौर पे वो इस फसा को लीड करता था, और कानून ये था खुरूज की किताब के 12वें बाब के मुताबिक के हर ख़ानदान जो है वो घर पीछे एक बर्रा ले। जोसेफस मौरख बयान करते हैं कि 10 से 20 लोगों के दरमियान अगर ख़ानदान है तो वो एक बर्रा लेकर ज़िबा किया करता। तो इसी से ख्याल किया जाता है कि तकरीबन कोई 2.5 लाख कुर्बानियाँ हुआ करती थी ईद फसा पर सालाना यरूशलेम में। और इसी से क्या सराई की जाती है कि तकरीबन 20 से 25 लाख के करीब लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे, क्योंकि अगर इतनी कुर्बानियाँ हैं और ख़्याल किया जाए कि हर कुर्बानी के पीछे कम अज़ कम जो लोग हैं 10 लोग हैं, तो इससे ख्याल किया जाए तकरीबन को 25 लाख के करीब लोग जो हैं वो यरूशलेम में इकट्ठे हुआ करते थे सालाना ईद फसा के मौका पर। सो इस एतबार से यहाँ पर जो सरबराह है न सिर्फ वो 4 प्यालों को लीड करता है, न सिर्फ खाने और पेस्ट को देने में हेल्प करता है, मदद करता है, बल्कि इसके साथ साथ घर के सरबराह की ड्यूटी और उसका फ़र्ज़ ये होता था कि वो अपनी हिस्ट्री जो है, ये जो वाक़या जिस पे वो इकट्ठे होते थे, इसको मुकम्मल तौर पे वो दोहराते थे याद दहानी के तौर पर, ताकि वो अपने बच्चों को
اپنی آئندہ جو نسل ہے اس کو یہ ڈیلیور کر سکیں، بتا سکیں، کمیونیکیٹ کر سکیں کہ کس طرح سے خدا نے انہیں غلامی سے یہ عام طور پہ یہودی سربراہان جو تھے یا گھر کا جو سربراہ ہے اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو جو خدا کا کلام ہے، خدا کی شریعت ہے اور جو کچھ ماضی میں ہسٹوریکلی میریکلسلی خدا نے ان کے لیے کام کیے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس پہ میں ایمفسائز کر رہا ہوں مسیحی قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے، کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کا اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اس بات کے لیے کہ وہ اپنے خاندان کو لیڈ کرے، اس کام میں رہنمائی کرے، خدا کا کلام سکھانے میں، عبادت کرنے میں، پرستش کرنے میں، ان میریکلز کو اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے جو خدا نے بائبل مقدس میں سر انجام دیے ہیں یا ہماری شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ہمارے لیے کیے ہیں۔ سربراہان کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو وہ ضرور کمیونیکیٹ کریں تاکہ ان کا ایمان بڑھے۔ تو اس لیے یہ جو خدا کے کلام سے محبت، عقیدت اور خدا کے کلام کے لیے جان دینے تک یہودی تیار رہتے تھے۔ کلام تو بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، لینگویج ان کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ اس لینگویج سے ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے وہ بہت پیار آج بھی اپنی شریعت سے، اپنے کلام سے بہت عقیدت رکھتے، اس لیے کیونکہ سربراہان جو ہیں، جو باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، جو بھی گھر کا سربراہ ہے، وہ ہمیشہ اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بچوں کو ضرور خدا کے کلام کو کمیونیکیٹ کیا۔ تو بہت ضروری ہے، جہاں سستی، لاپرواہی آج بہت سارے گھروں میں ڈیرا کر چکی ہے اور جو سربراہان ہیں وہ سست ہیں، وہ خود چرچ نہیں جاتے ہیں لیکن بچوں کو کہتے ہیں آپ چرچ جائیں، اور بیوی سے کہتے ہیں تو بھی چلی جا، لیکن وہ خود نہیں جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے خاندانوں میں سربراہان جو ہیں وہ چرچ نہیں جاتے ہیں۔ موسٹلی چرچز میں خواتین کی تعداد زیادہ اور مرد حضرات یا تو وہ کام پہ ہیں یا وہ سو رہے ہیں یا ان کے کئی اور کام ہیں۔ بڑے ہی انتہائی افسوس اور درد اور تکلیف کے ساتھ یہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ مسیحی قوم بیدار ہو اور جو سربراہان ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، اپنا کام پورا کریں تاکہ خدا کا کلام جو ہے ان کے گھروں میں وسعت پائے، ترقی پائے۔ تھینک یو سو مچ بادل سر، تھینک یو سو مچ بھائی سر۔ یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، ٹیسٹیمونی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ God bless you all.